بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں میراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان دو آیتوں میں ان احکام کو ماننے اور ان پر عمل کرنے والوں کی فضیلت اور نافرمانی کرنے والوں کی بری عاقبت کا بیان ہے، جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت مقصود ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ شروع میں وہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں میراث کے متعلق، جو میراث نہیں دیتے، اپنے بہنوں کو نہیں دیتے، اور جو ہے جن کا حق بیٹیوں کو نہیں دیتے، صرف بیٹوں کو دیتے ہیں، اور یہ حقوق ہیں۔ اگر بچیاں مطالبہ کر لیں، بہنیں مطالبہ کریں تو کہتے کیسے بے غیرت ہو گئی ہے، یہ مطالبہ کرتی تو مولانا ترجمی صاحب فرماتے ہیں ایک چھاتی کا دودھ پی کر تو بہن کا حق کھاتا ہے تو بے غیرت نہیں ہو گیا؟ ہاں، اور فرمایا ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حق دے رکھا ہے۔ ان اللہ قد اعطی کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ ایک تو کہ اپنے وارث کے لیے وصیت بھی نہیں کر سکتا کہ جی یہ میرا مال اس کو دے دو، بیٹے کو وصیت بیٹے کے حق میں نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی؟ بیٹے بیٹی کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا حق شریعت میں موجود ہے، کسی اور کے لیے کر سکتا، اپنے نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، متعین کر دیا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا حق کوئی بیٹی یا بہن جن کا حق ہے وہ معاف نہیں کر سکتی، اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ کہتے جی بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ کوئی بیٹی بہن کہے کہ جی میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، تو یہ حق ساقط نہیں ہوگا جب تک ان کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ پہلے ان کا حق ان کے حوالے کر دیں، اس کے بعد اگر وہ کسی کو واپس کرنا چاہتی ہیں، کسی اور بھائی کو دینا چاہتی ہیں، اگلے کسی کو دینا چاہتی، چاہے وہ دنیا داری کیوں نہ ہو، تو وہ حق معاف کرنے سے حق ساقط نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کا یہ حق ہے، اللہ نے متعین کیا ہے، یہ دے دیا۔ تو فرمایا یہ والے اللہ کے حقوق، یہ جو حقوق ہیں یہ اللہ کی حدیں، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے متعین کیا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی اللہ تعالیٰ نے۔ ومن یطع اللہ، جو اللہ کا کی اطاعت کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو اللہ کے حکم پورے کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور یہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جو آدمی جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ نوجوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا، صحت مند ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، اور خوشحال ہوگا، بدحال نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ مزے کرے گا، ساری زندگی رہے گا، دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہی ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی مراد پا لینا۔ یعنی دنیا میں کسی کے پاس گاڑی کا آ جانا، مکان کوٹھی کا آ جانا، یا لوگوں کا سلام سلوٹ کرنا، یہ عزت نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی چھن سکتی ہے۔ بیمار ہو گیا، خوبصورتی چلی گئی، حادثہ ہو گیا، مال سالہ چلا گیا، گاڑی تباہ ہو گئی، کاروباری اعتبار سے کمزور ہوا تو وہ مال چلا گیا، اور جو ہے کامیاب یہ تو نہ ہوا، وقتی طور پہ خوشی ہے، کسی وقت بھی اس پر وبال آ سکتا ہے۔ فرمایا اصل جو کامیابی وہ کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، آخرت کا بن جانا، جنت میں چلے جانا اور اس میں ہمیشہ رہنا، یہ بڑی کامیابی۔ اور فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو توڑے، یعنی اللہ کی جو حدیں ہیں ان سے پار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو داخل کریں گے جہنم میں، اور وہ اس میں ہمیشہ جلتا رہے گا، اور وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ احکام اور عقائد کے بیان کے بعد تتمہ کے طور پر ماننے والوں کے لیے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، تاکہ جو اللہ نے حکم دیے اس پر ابھارنا ہے۔ اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کے پورا ایسے نہیں صرف اللہ کا حکم پورا ہو گیا بس، نہیں، اللہ کا حکم پورا ہوا ایک بات،
اللہ نے اس حکم کے پورا کرنے پر ان کو اجر کیا دیا؟ بھئی آپ میرے احکام مانو، ایک تو میری ناراضگی سے بچ جاؤ گے۔ اذا عطیت رضیت اذا رضیت بارکت ولیس لی برکت آیا، جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور جب رحمتیں نازل کرتا ہوں تو میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ وَإِذَا عُصِيتُ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں میری نافرمانی کرتے ہیں، غضبت، غصے میں آ جاتا ہوں۔ وَإِذَا غضبت لعنت، جب میں غصے میں آتا ہوں تو پھر لعنت برساتا ہوں۔ پھر فرمایا میری لعنت 7 نسلوں تک چلتی۔ تو کیا یہ احکام بتا دیے کہ بھئی میرے احکام پورے کرو گے تو اس پر ملے گا کیا؟ میں خوش ہو جاؤں گا، رحمتیں نازل کروں گا، اور رحمتیں لمبی چوڑی ہیں میری، یعنی جنت دے دوں گا، جنت کے اندر نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اذا عصیت، جب میری نافرمانی کریں گے تو اس پر میں غصہ، ظاہر اللہ کے غصے میں آئیں گے، اور اللہ کا غصہ، پھر فرمایا لعنت برساؤں گا، اور وہ 7 نسلوں تک چلے گی۔ تو یہ بتاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے احکام کو پورا کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے۔